بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو انڈیا کے خلاف جو فتح عطا فرمائی، غلبہ اور کامیابی عطا فرمائی ایک بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں، تو آج اہل پاکستان یوم تشکر منا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر، اس کے اس اعزاز پر کہ اس نے کلمہ گو لوگوں کو کافروں پر، ہندو پر فتح، غلبہ اور کامیابی عطا فرمائی، اسی کا، اس اللہ کا شکریہ بجا لا رہے ہیں، یوم تشکر منا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یقیناً مسلمان کو جب کوئی کامیابی ملتی ہے، چاہے وہ انفرادی کامیابی ہو یا اجتماعی کامیابی، جیسا کہ اس وقت اجتماعی کامیابی ملی ہے، 24 کروڑ اہل پاکستان کو عزت ملی، فتح ملی، اور یہاں کے جو بہادر ایئر فورس کے نوجوان ہیں، وہاں جا کر انہوں نے حملہ کیا اور بڑی بڑی اہم جگہوں پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچایا انڈیا کو۔ تو واضح ہے ان کا ایک جذبہ ہے، جذبہ جہاد ہے، اور اس ملک سے محبت ہے۔ مین تو جذبہ جہاد ہے، اور دوسرا ملک سے محبت ہے۔ ہر ملک میں رہنے والے لوگوں کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وطن کی محبت سے بڑھ کر کے جذبہ جہاد اور اسلام کا غلبہ، مسلمانوں کا غلبہ، کلمہ اسلام کو غلبہ دینا، اور اسی غلبے میں، اسی جہاد میں اگر موت واقع ہو جائے تو یہ موت بڑی عظیم موت ہوتی ہے۔ تو یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اس لیے باقی بھی لڑتے ہیں لیکن اس طرح کا جذبہ، جنون اور شوق نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ مر گئے تو بس ختم ہو گئے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بعد والی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ مسلمان تو بعد والی زندگی کو ہی اہمیت دیتا ہے، چاہے مسلمان کسی درجے کا بھی ہو، چاہے کمزور مسلمان ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جو ہے اس کا پورا یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور اس کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، محدود ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر میری جان رائے خدا میں چلی گئی تو میں شہادت کا رتبہ بھی پاؤں گا، اللہ کے ہاں بھی معزز و مکرم بنوں گا، اور پھر ایسی ایسی نعمتیں ملے گی، اور دائمی نعمتیں جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اس طرح کے انعامات پر اللہ کا شکریہ بجا لانا، لیکن شکرانے کے کچھ تقاضے ہیں، کس طرح شکریہ بجا لائیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو اگرچہ اللہ نے ہمیں یہ غلبہ دے دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہماری عادتیں تو اچھی نہیں ہیں۔ ہم اس طرح کے مواقع پر جو ہے وہی کام کرتے ہیں جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں، گانے چل رہے ہیں، ڈانس چل رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے آزادانہ ماحول ہے، مخلوط ماحول ہے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ بیٹھ کر کے گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں۔ تو اس شکرانے کو بھی ہم غیر شرعی طریقے سے اپناتے ہیں، جس سے اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ تو ریاست پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو کم از کم وہ جو یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور اس طرح کی وہ کاوش کریں گے، کیونکہ اجتماعی طور پر تو وہی شکریہ بجا لائیں گے، اس طرح کے تقاریب کا وہی انتظام کریں گے، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں، عوام کے وسائل ہیں، عوام کے ٹیکسیں ہیں، تو ان کی جو ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں، پرانی عادتیں چھوڑیں۔ یہ اللہ نے یہ جو فتح دی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، انہیں یاد دہانی کرانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے
کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ تو ایسی نہیں ہے کہ جیسے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں فتح عطا فرمائے، تمہاری عادتیں، تمہارے جو معاملات ہیں، رہن سہن ہے، وہ تو شریعت کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہیں نہ کہیں انسان کو، اہل پاکستان کو بیدار کرنے کے لیے اس طرح کی فتوحات عطا فرماتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئے اور اللہ کے نظام کو اہمیت دے، اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزارے، اور ہمارے ہاں یہ جو غیر شرعی نظام ہے اس سے توبہ کرے۔ تو شکر کے حوالے سے قرآن کریم میں بکثرت آیات ہیں جس میں شکر ادا کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ بجا لاؤ گے تو میں تمہیں بڑھا کر کے عطا فرماؤں گا، نعمتیں زیادہ دوں گا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت شکور بھی ہے، گویا کہ جو لوگ اللہ کے انعام کے ملنے پر اس کا شکریہ بجا لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قدر بھی کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کے انعام پر شکریہ ادا کیا ہے۔ تو شکر کی کیا تعریف ہے؟ علماء نے مختلف جو ہے تعریفیں کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہوا ظہور و اثر نعمت اللہ علی لسان عبدہ قولا او عملا، کہ اللہ نے جو انعام دیا ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس کا ظہور ہو، کس طرح؟ بندے کی زبان پر، اور قولان بھی ہو، عملان بھی ہو، یعنی بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز بھی ہو، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا کہ جب مسلمانوں کو کہیں فتح ملتی کفر کے خلاف تو اسی وقت بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتے تھے اور سجدہ شکر بجا لاتے تھے، اور سجدہ شکر باقاعدگی سے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، یہ ہے سجدہ شکر۔ یہ نہ کہ بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلے جائیں، نہ وضو ہو، نہ طہارت ہو، نہ کپڑے پاک ہو، نہ جسم پاک ہو، نہ نیت ہو، نہ کچھ ہو، ایسے نہیں، بلکہ باقاعدگی سے وضو ہو، طہارت ہو، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے سجدے کی حالت میں، باقی رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کریں، یا اللہ، یعنی جو الفاظ قرآن حدیث سے ثابت ہیں وہی الفاظ جو ہے رکوع میں اور سجدے میں ادا کریں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عملی طور پر بھی، یعنی بعد والی زندگی جو ہے وہ شریعت مطالعہ کے مطابق ہو، عملاً فعلاً بھی جو ہے اس چیز کا اظہار ہو کہ اس سے پہلے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اب ہم ان کوتاہیوں سے تائب ہو گئے ہیں، اور پھر اب زندگی جو ہے شریعت مطالعہ کے مطابق ہوگی، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم ہے، شراب پر پابندی اور اسی طرح دیگر جتنے بھی کام ہیں۔ علامہ سعدی کی بڑی مفصل تفسیر ہے، شکر کی تعریف کرتے ہیں، یعنی اسی شکر کی تعریف کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اعتراف القلب بنعمت اللہ تعالی وتلقیہا افتخارا الیہا، یعنی دل کے ذریعے سے بھی اعتراف کرنا، ماننا، اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے، احسان ہے، اور پھر اسی کی طرف محتاجی ہو انسان کی، اسی کی طرف جو ہے رجوع ہو، و صرف فی طاعت اللہ تعالی وصونھا عن صرفھا فی المعصیت، پھر اپنا قلب اور اپنا ظاہر جو ہے اللہ کی طاعت کی طرف جو ہے پھیر دے، یعنی اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کی عبادت میں رہے، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں رہے، اور پھر نافرمانی سے جو ہے وہ ہٹ جائے، یعنی اب گناہ سے کنار کش ہو جائے، برائی سے، معصیت سے، سود، شراب، جتنے بھی گناہ ہیں اس سے الگ ہو کر اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں اور اس کے احکام کو بجا لانے میں زندگی گزارے، تب جو ہے یہ ہے نعمت کا شکر بجا لانا، ورنہ پھر ایسی زبان سے کہہ دینے سے جو ہے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس انعام
اس نعمت کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف کرے. یہ نہ کہے کہ ہماری فوج نے یہ کام کیا ہے، ہمارے جو ایئر فورس کے جو جوان ہیں ان کی وجہ سے جو ہے یہ غلبہ ملا ہے، بلکہ یہ کہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ غلبہ ملا ہے، اللہ کی طرف سے یہ فتح ملی ہے. نعمت کی نسبت، فتح کی نسبت اللہ کی طرف ہو، نہ کہ جو ظاہری اسباب ہیں. یہ ضرور ہے کہ اللہ نے انہیں توفیق دی، اللہ نے انہیں جذبہ عطا فرمایا، اللہ نے انہیں یہ طاقت دی جس کی وجہ سے جو ہے یہ ملا. نسبت اللہ کی طرف ہو، بندے کی طرف نسبت جو ہے وہ مجازن ہو، حقیقی طور پر نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے. اگر کوئی لڑتا ہے اس کے اندر جو جذبہ جہاد ہے، آگے بڑھ کر کے مقابلہ کرنے کی جو طاقت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اگر اللہ کے بجائے انہی افراد کی طرف نسبت کریں گے اور انہی کا اعتراف کریں گے تو پھر جو ہے ایمان کا بھی خطرہ ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن خالد جوہنی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے کچھ نے صبح اس حال میں کی ہے کہ وہ ایمان سے نکل گئے، یعنی کفر کی باتیں کی ہیں، کافر ہو گئے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ایمان پر رہے، کلمے پر رہے، کلمہ توحید پر رہے. فرمایا کہ بارش ہوئی نا، بارش کے موقع پر جس نے کہا کہ یہ بارش جو ہے یہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی عنایت سے، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے ہوئی ہے، یعنی بارش تو ہوئی ہے، بادل برسے ہیں، بارش ہوئی ہے، لیکن نسبت اس انعام کی اللہ کی طرف کی ہے کہ اللہ نے جو ہے یہ بارش عطا فرمائی ہے، اس کے کرم، اس کے عطا اور اس کے انعام سے ہوا. تو فرمایا فہوا مؤمنون، انہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، کلمہ توحید پر انہوں نے صبح کی ہے. اور جنہوں نے کہا کہ ستارے ہیں، بادل ہیں، ستاروں کی وجہ سے، ستاروں کی گردش کی وجہ سے، بادلوں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے صبح کی ابتدا جو ہے کفر کی حالت میں کی ہے، یعنی جو انہوں نے کہا اس وجہ سے بارش ہوئی ہے. تو یہی ہے، اگرچہ ظاہری طور پر یہ دیکھا جائے تو بادل برسے ہیں، ان ستاروں کی وجہ سے، کوكب کی وجہ سے جو ہے بارش ہوئی ہے، موسم بنا، اس موسم کی وجہ سے جو ہے بارش ہوئی ہے. ظاہری طور پر تو یہی ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ اللہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. نعمت کی نسبت اسی کی طرف ہونی چاہیے، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی کوتاہیاں عام پائی جاتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. منعم تو وہی ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، وہی ثنا کے لائق ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پایا، گھر میں تشریف فرما نہ تھے، تو میں تلاش کرتے ہوئے مسجد میں گئی، مسجد نبوی میں گئی، تو دیکھا کہ آپ سجدہ ریز ہیں، زمین پر آپ نے اپنے قدم مبارک لگائے ہوئے ہیں اور بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہیں، اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ بجا لا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تیری ہم خوشنودی کے طلبگار ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں، ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں، ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں، تیری رضا کے طلبگار ہیں. وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، تیری معافی کے طلبگار ہیں، تیری اور تیری سزا سے، عذاب سے، انتقام لینے سے یا اللہ پناہ مانگتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں،
تیری طرف سے یعنی تیری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے، اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں جس طرح کہ تو خود جو ہے اپنی تعریف کر رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی طرف سے جو ملنے والے انعامات ہیں ان کا اظہار کریں، اور اظہار یہی ہے خوشی کا اظہار، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کر کے۔ اسی طرح فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لاؤ، یعنی یہی شکریہ بجا لانے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو۔ اس سے پہلے تمہاری زندگی اطاعت کے مطابق نہیں تھی، اللہ کے احکام کو بجا نہیں لاتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ انعامات عطا فرمائے ہیں تو اس کا شکریہ بجا لاؤ۔ الغرض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ شکریہ بجا لانے کے کئی طریقے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنے باقی اعضاء سے، زبان سے، قلب سے، اس طریقے سے جو ہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ بجا لائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ واضح ہے کہ ملک میں حالات بڑے عجیب سے رہتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، خود کش حملے ہوتے ہیں، ایک بے چینی سی کیفیت ہوتی ہے، اور معاشی اعتبار سے بھی ملک جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ باقی کمی ہے تو ان کمیوں کا ازالہ کرتے رہیں، کوشش میں تو لگے رہیں، ہمارے ہاں کوشش بھی نہیں کی جاتی، باقی کمیوں کا جو ہے وہ ازالہ کرتے رہیں، لیکن یہ جو اللہ نے ملک دیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جیسا کہ ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ نہیں تھے، پاؤں بھی نہیں تھے، تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لا رہا ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے۔ تو پوچھا گیا کہ تمہارے ہاتھ بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، چلنے کے قابل بھی نہیں ہو، پکڑنے کے قابل بھی نہیں ہو، فالج زدہ ہو، پھر بھی جو ہے اللہ کا شکریہ بجا لا رہے ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کا جواب یہی تھا کہ اللہ نے مجھے بولنے کے لیے زبان تو عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح باقی نعمتیں دی ہیں، اگر یہ چند نعمتیں کم ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے اس کے علاوہ بکثرت نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو اس انداز سے بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو الغرض بڑی اچھی کاوش ہے، آج کا دن جو ہے یوم تشکر کے طور پر منایا جا رہا ہے، لیکن کام وہی ہو، مساجد کا رخ کریں، یا مساجد میں نہیں تو جہاں کئی مراکز ہیں کچھ وقت جو ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اور اللہ سے عہد و پیمان کریں، یا اللہ 77 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، تو ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہیں، یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، کوئی جو ہے وہ مخلوق خدا کو ستا رہا ہے، مظالم ڈھا رہا ہے، کوئی غاصب ہے، کوئی قابض ہے، کوئی کس طرح جو ہے، اور عام طور پر جو کرسیوں پر برا جمع ہے وہ پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، عام آدمی کا جو ہے کوئی پرسہ حال ہی نہیں ہے، اور پھر امید رکھتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کریں گے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب جو ہے کوئی خاص انداز سے جو ہے اللہ سے عہد و پیمان کریں کہ آئندہ کی زندگی جو ہے شریعت مطالعہ کے مطابق ہوگی، کوئی کام اس ملک میں نہیں ہوگا جو شریعت کے خلاف ہو، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے سنوارنا بھی ہے، ملک کو بھی آگے لے کر کے جانا ہے، ملک بھی خوشحال ہو، ترقی یافتہ ہو، یہاں کے رہنے والے لوگوں کی زندگی میں بھی خوشحالی آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔